महंगाई का रेशो जब शहबाज शरीफ साहब आ रहे थे तो उस वक्त 34% थे। अभी उसको नीचे ला के सिंगल डिजिट से भी नीचे करके 6% पे ले गया। पाकिस्तान की मैशत इस वक्त अल्लाह के फजल व करम से मुस्तकम जा रहे हैं। तो इस काम में नवाज शरीफ के साथ हम पाक फ़ौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। वो भी साथ हुकूमत के साथ शाना बशाना होके मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो इक़्तिदार का जो वो तब्दीली इक़्तिदार में फ़ौज का जो किरदार है मजमूई तौर पर नवाज शरीफ मोतरिज़ रहे हैं, आप तारीफ़ कर रहे हैं, क्या समझा जाए? प्लीज़ मैं उसका जवाब देता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुनज़्ज़म है, मुत्तहिद हैं। हम सब जनाब मोहतरम हफीज़ुर्रहमान के साए तले हम एक हैं। पाकिस्तान की तरह इस मुल्क की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ेर क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कमी इलेक्शन में गवर्नमेंट आएगी। करंट सिचुएशन तक हफीज़ुर्रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जीबी लेवल पर लीड कर रहे हैं। अलबत्ता हफीज़ुर्रहमान से सबसे ज़्यादा मुझे शिकायत है। सब जिस ज़िले के आप सदर हैं, जी ज़िले के जी सर, जी जनाब। तो यहाँ पर बताइए कि हल्का 1, हल्का 2 और हल्का 3 से कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं? अब बिल्ली को थैले से बाहर अब निकालने की बातें कर रहा है। प्लीज़ मेरी बात सुने। इस सिलसिले में उनकी मर्ज़ी, अच्छी बातें मुझे तस्लीम ना करे, बल्कि वो इंटरनल और बहुत से लोगों को तस्लीम करते हैं। मरकज़ में हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ज़रूर है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत भी इस वक्त मुल्क को दरपेश इस प्यारे पाकिस्तान को दरपेश सफारती महाज पर हो, मुआशी महाज पर हो, इक़्तिसादी महाज पर हो, सियासी महाज पर हो, पाकिस्तान को एक अबतरी की तरफ डाल दिया था। उसको ट्रैक पर लाने के लिए सुबह शाम कोशां हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो वक़्त दूर नहीं है कि जल्द ही पाकिस्तान की तरह इस मुल्क की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ेर क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कमी इलेक्शन में गवर्नमेंट आएगी। हम इक़दामात उठाने पर यकीन रखते हैं, अमली काम करने पर यकीन रखते हैं। अखबारात के अंदर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर ख़बरें चला के ज़ाहिरी तशहीर का हम कायल नहीं है। तो इस इंशाअल्लाह कम इलेक्शन में भी हमारे पास वो स्ट्रेटजी है। लोग हैरान होंगे। इस ज़िले में भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ भारी अक्सरियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तीनों हलकों में कामयाब होगी। उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान में भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब कामरान होगी। हमें मालूम है हमारे सियासी मुखालिफिन तरह तरह के दावपेच, सरकारी ओहदे और सरकारी वसाइल पार्टी के सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें मालूम है। लेकिन ये सारी बातें जो है इंशाअल्लाह वक़्त आने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यहाँ के अवाम साथ दे के तामीर व तरक्की का फिर एक नया रास्ता खोलेंगे। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करता। इस सिलसिले में हमारे गिलगित बल्तिस्तान का नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एडवोकेट नसीर हुसैन साहब यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए पार्टी का जो मंशा है, मंशूर है या फ्यूचर के लिए जो प्रोग्राम है वो आगे ज़रूर बताएं। और मैं आपको और एक बात करूं, मेरी पॉलिटिकल लाइफ सियासी स्ट्रगल में गुजरा है। बहुत से सियासी बुतों को गांचे के सियासत के अंदर ज़ेर करने में
इस बूढ़े ने। अब वो लंबी चौड़ी फिर इससे मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ, लेकिन एक इनकलाबी सियासत खुदा के भल से मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में शुरू की थी, वो आज अंजाम को पहुँच के मैं कहता हूँ गांचे के अंदर सियासत आम लोगों के बस में, गली सड़कों में, आम चौक चौराहों में आया है। इसी तरह अखुन मोहम्मद हुसैन नसीर साहब एडवोकेट, इसने भी बहैसियत एक समाजी शख्सियत, बहैसियत एक सियासी शख्सियत गांचे के सियासत को, यहाँ के पॉलिटिक्स को सरमाएदाराना जागीरदाराना हामिल सोच के लोगों से निकाल के आवाम के कदमों में, गली कोचों में लाने में इनका भी किरदार है। आज ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम पोस्ट पर बरजमान है। हम तवक्को करते हैं फ्यूचर में ये भी इंशाअल्लाह एक ज़िले के, इस हलक़े के आवाम के मफाद के लिए बेहतर इक़दाम करेंगे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सुल्तान साहब, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गांचे, पार्टी वर्कर्स और साफ़ी बरदरी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें खुशी है, आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए हैं वो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का गालिबन 148वां योम पैदाइश, साथ ही मोहसिन पाकिस्तान, मैं नवाज़ शरीफ को मोहसिन पाकिस्तान समझता हूँ, साथ ही मोहसिन पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का भी योम पैदाइश है। और इस ज़मीन में मैं मसीही बरादरी को भी मुबारकबाद देता हूँ, चूँकि आज क्रिसमस डे भी है। मैंने नवाज़ शरीफ साहब को मोहसिन इसलिए कहा था कि उन्होंने हमारे पाकिस्तान के लिए एटमी धमाका करके बहुत बड़े कौम पर एहसान किए थे, लेकिन साजिशी अनासिर ने आपके ख़िलाफ़ साजिश की, आपको काफ़ी अरसे के लिए जिलावतन रखा, और आप जब वापस आए 2013 में आप दोबारा इक़्तिदार पे आ गए। लेकिन आप लोगों के दिलों में बसते थे, लोगों के दिलों से नवाज़ शरीफ को निकाल तो नहीं सकते थे ना, इस वजह से आप दोबारा 2013 में इक़्तिदार पे आए। 2018 में फिर 2017 या 18 में फिर साजिश शुरू हुई और एक जाली केस बनाकर आपको नाअहल कर दिया गया। इस वक्त अल्लाह की फजल करम से पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत फिर कायम है। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपनी काबिना के साथ मिल के हुकूमत कर रहे हैं, आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों में कमी भी लाई गई है। महंगाई का रेशो जब शहबाज शरीफ साहब आ रहे थे तो उस वक्त 34% थे, अभी उसको नीचे ला के सिंगल डिजिट से भी नीचे करके 6% पे ले गया। पाकिस्तान की मैशत इस वक्त अल्लाह के फजल करम से मुस्तकम जा रहे हैं। तो इस काम में नवाज़ शरीफ के साथ हम पाक फ़ौज के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। वो भी साथ हुकूमत के साथ शाना बशाना होके मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, उसके हम तायद करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाक फ़ौज की इन खिदमात को सराहती है। हम पाक फ़ौज को जिंदाबाद कहते हैं, पाक फ़ौज को हम सलाम कहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ममलिकत पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए दिन रात कोशिश करते रहेंगे। मैं एक बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारा गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुनज़्ज़म है, मुत्तहिद हैं। हम सब जनाब मोहतरम हफीज़ुर्रहमान के साए तले हम एक हैं। हम जनाब हफीज़ुर्रहमान को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिल के जीबी में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को फ़ाल और मजबूत बनाने की कोशिश करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ।
ایڈوکیٹ اللہ صاحب یہ حافظ۔ بتائیے کہ آپ نے پاک فوج کی بھی تعریف کی اور نواز شریف کی بھی تعریف کی. جی نواز شریف کے وہ بیانات کون بھولے کہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ فوج کسی کو اقتدار، فوج کی یہ مینڈیٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اقتدار میں لاتی ہے، کسی کو اقتدار سے نکالتی ہے، یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. ابھی بھی جو عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو نون لیگ حکومت میں ہے وہ تو حرم 47 رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے، تو یہ بھی فوج کے اس میں جاتا ہے. تو آپ نواز شریف کی تعریف کر رہے ہیں، فوج کی تعریف کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں جواب دیتا ہوں. جو تو آپ ایسا یہ آپ اس کو کیا کہیں گے جو جب 18 کی جب الیکشن ہوئی تھی تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ 18 کی جو الیکشن ہوئی تھی جو مکمل طور پر چوری کی گئی تھی، 18 کے الیکشن کو پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو اغوا کیا گئے تھے، ان کی وہ بھی چوری کیے گئے تھے نا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت 24 فارم 47 کی حکومت ہے سوال میرا یہ تو 18 میں کیا تھا؟ پاکستان کی جو اقتدار کا جو وہ تبدیلی اقتدار میں فوج کا جو کردار ہے مجموعی طور پر نواز شریف معترض رہے ہیں، آپ تعریف کر رہے ہیں، کیا سمجھا جائے؟ پلیز میں اس کا جواب دیتا ہوں. بالکل آپ کا ایک سوال بالکل کوشچن بنتا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیپلی اس پر آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. پہلے میں نے اپنے جو اسپیچ تھی اس میں کہا میاں محمد نواز شریف قائد محترم نے سول سپریمیسی کے لیے کام کیا، انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگائے. پلیز میری عرض سنیں. کرنٹ سچویشن، اس وقت کے سچویشن میں کہتا ہوں آسمان زمین کا فرق ہے. میاں محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے فیملی کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں کی، کن کی طرف سے؟ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. عمران خان ایک مہرہ ہوتا تھا، بات کھل کے کریں، عمران خان ایک مہرہ ہوتے تھے، پلیز مہربانی، لیکن کارروائی اور کہیں سے ہوتے تھے. مقدمے کی بات تو چھوڑو، ان کو ایک سازش کے تحت ملک میں بھی رہنے نہیں دیا. کرنٹ سچویشن، ابھی ایڈوکیٹ نصیر صاحب نے کہا جنرل عاصم منیر کو محسن پاکستان سمجھنا چاہیے. کس لیے سمجھنا چاہیے؟ وہ شخص ہے کہ اس پاک آرمی کو، اسٹیبلشمنٹ کو، جو آئین نے پاکستان نے حیثیت دی ہے، جو قانون نے اختیار دی ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے خدا کے فضل سے کوئی کسی اچھا جناب سیاسی معاملات میں کسی کو اوپر اٹھانا ہو، کسی کو نیچے لانا ہو، وہ پرانی تاریخ بالکل نہیں دہرایا، ابھی بھی نہیں دہرا رہے ہیں. اور نواز شریف کا جو نعرہ تھا سول سپریمیسی ہونی چاہیے، اس پر قائم دائم ہے. اب الزامات کی بات ہے، فارم 47 اور فارم 47 ہی صحیح، لیکن جو الزام لگانے والے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں یہ انتشار پاکستان کا ایک پارٹی ہے، یہ بیرونی طاقتوں کے زیر اثر، بلکہ ان کے پالے ہوئے پاکستان کے اندر بہت سے میڈیا پرسن بھی ہے. تو یہ سارے ملک کو انتشار میں ڈالنے کے لیے جہاں فارم 45 کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر اور بہت چیزیں پرسوں ہی ادھر جو ملٹری کورٹس نے بہت سے یعنی فسادیوں کے خلاف فیصلے سنائے. آرمی کا اپنے ایک رول ہوتا ہے، آئین اجازت دیتا ہے. اب میں جا کے کل کسی چھاونی کے اندر، کسی ملٹری ایک پوسٹ کے اندر جا کے میں دہشت گردی کروں، کیا مجھے چھوڑ دے گا؟ بل چاہے سول ہو چاہے فوج ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ اپنی ایکچول جو یعنی حق اور صداقت کا جو جنگ ہے یا جو کھیل ہے، اس کو اور کسی ٹریک پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس تناظر میں خدا کے فضل سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے آرمی اپنے ٹریک پر کام کر رہے ہیں. کسی سویلین میں ہمارے نظر میں سیاچن کے دامن میں رہ کر دیکھتا ہوں، ہم نے ایوب دور کو بھی دیکھا ہے، ہم نے یحییٰ خان کو بھی دیکھا ہے، ہم نے جنرل مشرف کو بھی دیکھا ہے، بھٹو اور بے نظیر اور نواز شریف کو بھی دیکھا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ پلس پاک آرمی بہت ہی احسن طریقے سے
ہاں البتہ ملک کے مفاد کے لیے سپورٹ کرتا ہے، کام کرتا ہے کرنٹ گورنمنٹ کے انڈر، تو یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس کو اس تناظر میں پلیز نہیں دیکھنا چاہیے۔ سلطان صاحب ہم وفاق سے تھوڑا سا گلگت بلتستان کی طرف آتے ہیں۔ اچھا۔ حفیظ الرحمان اس کے علاوہ جو اکبر تابان گروپ کے ساتھ یہ جو صلح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اس بات پر بلتستان میں اکبر تابان پارٹی معاملات کو چلائیں گے، حفیظ الرحمان مداخلت نہیں کریں گے، دیامر ریجن میں انجینئر انور پارٹی معاملات کو چلائیں گے، حفیظ الرحمان مداخلت نہیں کریں گے، گلگت ریجن کو حفیظ الرحمان صاحب دیکھیں گے۔ اس بات کے حوالے سے یا صلح کے حوالے سے کیا گانچے کابینہ کو اور دوسرا ایڈوکیٹ صاحب کیونکہ صوبائی کابینہ کا حصہ ہے، جی جی اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو، بہت اچھی، بات میں کتنی صداقت ہے وہ بھی سوال ہاں تھینک یو آپ نے یہ بھی صحافی کے ساتھ نون لیگ کا بتائیں نا، بتائیں، صحیح بولا۔ جرنلسٹ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، جو آپ نے مجھ سے کوئی سوال کر رہے تو مجھ سے کریں، جو ان سے سوال کیا اس کا جواب وہ دیں گے، آپ سوال کریں نا۔ یہ سوال تو یہی سوال ہے نا جو ہاں بالکل، اس بات سوال مجھ سے کریں، جو سوال سلطان صاحب سے آپ جذباتی ہو گئے، آپ صحافی رہے، آپ لوگ دیکھیں فریق یہ پلیز میں زہیر بھائی میں جواب دیتا ہوں، پلیز ہر جماعت کے اندر ایک پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے، ایک پالیسی ہوتی ہے، اس کے تابع جب تک پارٹی میں رہنا چاہتا ہے پالیسی کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ اب میں کہوں میں نواز شریف کو تو مانتا ہوں لیکن حفیظ کو نہیں مانتا، حفیظ کو میں مانتا ہوں، ضلع کا پریزیڈنٹ سلطان ہے اس کو نہیں مانتا، تو یہ پارٹی ڈسپلن کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ کرنٹ سچویشن تک حفیظ الرحمان پاکستان مسلم لیگ نون کو جی بی لیول پر لیڈ کر رہے ہیں، البتہ حفیظ الرحمان سے سب سے زیادہ مجھے شکایت ہے، ضلع گانچے کے حوالے سے، یہاں کے مسائل کے حوالے سے، ہمارے ورکروں کے اب انٹرنل باتیں میں آپ کے پاس نہیں کرنا چاہتا، بہت سے ایشوز کے حوالے سے، وہ کس لیے ہے اس وقت یکو تنہا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ شکایتوں کی اب میں آپ کو بات کروں، کیوں پیپلز پارٹی کے پاس ایک گورنرشپ مہدی شاہ کا آفس جو ہے، چاہے ورک چارج 2% اپوائنٹ کرنا ہو، چاہے کسی سرکاری ملازم کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو، وہ ایک پارٹی بلکہ سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے، اس کا اثر ادھر گانچے پر بہت پڑ رہا ہے۔ ان کا ادھر کا ایک منسٹر ہے، اسی طرح دوسری جماعتیں ہیں، ان کا بھی مختلف حوالوں سے بہت آگے تک اپروچ ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون میں ان ورکروں کو سونے میں تولوں تو اپنا محمد علی صاحب آپ صحافی حضرات ہیں، آپ یقین کریں، سونے میں تولوں تو کم ہیں، دنیا میں تو غرض، دنیا میں مفادات کا تو ہر فرد تابع ہوتا ہے، لیکن ہمارے ورکر اللہ کے بدل سے ان سارے ان کے باوجود، شکایتوں کے باوجود سینہ سپر ہے۔ اور جی بی لیول پر آپ کو یہ ایک بات کروں، 2020 میں بھی گانچے کا ایک اعزاز رہا ہے، ابھی بھی کرن جو آئے گا الیکشن اس میں بھی گانچے ایک اعزاز حاصل کر کے کیا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج اس جگہ پہ کہا تینوں حلقوں سے ون کریں گے پاکستان مسلم لیگ، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اور ورکروں کی بات ہے، ورکرز جو ہے واقعی ان کی شکایتیں سب سے زیادہ حفیظ الرحمان سے ہیں۔ کس لیے شکایتیں ہیں؟ اس پارٹی کو قیامت کو تو لے کے نہیں جانا ہے شفا کے لیے، نہ زرداری شفا کے لیے آئے گا، نہ نواز شریف آئیں گے، نہ ادھر جو ہے وہ ہے یوتھیا پارٹی، شنی رومبا غلام کا پارٹی، یا رومبا غلام آپ سمجھتے ہیں ایک مینٹل پاگل ہوتا تھا، یہاں گانچے مناتے تھے۔ میں خود ایز اے ممبر ڈسٹرکٹ کاؤنسل، اس وقت میں نے کوئی 20-25 ہزار روپے پہلا جشن گانچے کے لیے فنڈ رکھا، تو چھوربٹ کی ٹیم کے پاس یہ ساتھ یہ غلام آتے تھے رومپا، سارے تماشائیں کھیل چھوڑ کے رومپا غلام کے پیچھے پڑتا تھا۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں۔ تو پیش آیا تھا آپ کی جو آبائی گاؤں چھوربٹ میں، ایک گاؤں میں 804 لکھنے پر پولیس آ کے لوگوں کو ہراساں کر رہی ہے، لوگوں کے وہاں پر پوچھ گچھ کر رہی ہے، کیا اس بات کی آپ مذمت کریں گے؟ اس حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ پلیز تھینک یو، میں بالکل بات کرتا ہوں۔ مجھے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے باتوں کے اوپر مجھے بہت تحفظات ہیں،
اور شک شبہات ہے. کیا ہے چھر بٹ جسے آرمی کے اس میں اصطلاح میں شیوک سیکٹر کہتے ہیں، وہ ایک حساس خطہ ہے. یہ خپلو کی طرح نہیں ہے، یہ اسکردو کی طرح نہیں ہے، یہ جو ہے پنڈی اور اسلام آباد کی طرح نہیں ہے. وہ ایک بارڈر بیلٹ ہے، انتہائی حساس خطہ ہے. ادھر جو ہے ٹھیک ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی الیکشن میں ہر کوئی کریں. دھماکہ ہو جاتا تھا. ہاں جی 804 لکھنے سے نہیں ہو سکتا ہے ایسی کوئی عناصر آیا ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پلیز میری عرض سنیں، پلیز میری عرض سنیں. یہ ہراساں تو نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی نے ہراساں کیا تو اس کی میں حمایت نہیں کرتا. کسی شہری کو بھی بلا وجہ ہراساں نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ ایک بات ہے، وہ خطہ انتہائی حساس خطہ ہے. ادھر پاکستان کے سیکورٹی ایجنسیاں ہر کوئی بالکل نظر رکھتے ہوں گے اور رکھنا بھی چاہیے. اس حوالے سے اگر پوچھ گچھ کی ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. سلطان صاحب، جس ضلع کے آپ صدر ہیں، جی ضلع کے جی سر، ہیں، جی جناب. تو یہاں پر بتائیے کہ حلقہ 1، حلقہ 2 اور حلقہ 3 سے کون کون الیکشن لڑ رہے ہیں؟ اب بلی کو تھیلے سے باہر اب نکالنے کی باتیں کر رہا ہے. پلیز میری عرض سنیں. اس سلسلے میں میری عرض سنیں نا. ابھی بکر الیکشن لڑے، کے ساتھ پلیز میری عرض سنیں. بکر الیکشن لڑے، زید الیکشن لڑے. انشاءاللہ بہتر الیکٹیبلز جو ہے ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہے. اب یقین کریں، میں کوئی مذاق تو نہیں کر رہا ہوں. حلقہ 1 کی میں بات کرتا ہوں. ایک ادھر حلقہ 2 ہے، پلیز میری عرض سنیں. ادھر بھی ہمارے پاس خدا کے فضل سے ایسے ایسے فیگر ہے، آپ جب میدان میں اتاریں گے تو آپ انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے کہ بھائی نون نے کیا کام کیا. وہ ایسر آپ شرما رہے ہیں ان کا نام لینا، جیسے لڑکی سے وہ اپنے وہ شادی کے رضامندی. نہیں تھوڑا نکاح تو ہونے دینا، نکاح تو ہونے دے. اس سے پہلے مہربانی پلیز. تو اسی طرح حلقہ 3 میں ادھر بھی ہمارے پاس خدا کے بل سے بہت ہی بڑے موزون کینڈیڈیٹس ہیں. بلکہ میں خود ایک الیکٹیبل ہوں، آپ یقین کریں، ایسی بات نہیں ہے. 3 سے بالکل نہیں، جس حلقے سے صحیح 3 سے صحیح یا 2 سے صحیح. اس کے باوجود انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں مجھ سے بہتر کینڈیڈیٹ ملے. ادھر جو ہے ایک ہمارا نصیر صاحب، یہ باتوں میں بہت ہی چیزیں بھول جاتے ہیں. میرے سینے میں سر جی گانچھی کی تاریخ دفن ہے. کون کون یہاں حکمران رہے، کون کون ممبر رہے، کن کے ساتھ کیا کیا پولیٹیکل سٹرگل کرتے رہے. تو اس طرح یہ شخص بھی جو سامنے بیٹھا ہے، اب میں ان کا غلط تعریف نہیں کر رہا ہوں. پائے کو پلٹنے میں، اوپر اٹھانے میں اس شخصیت کا بھی بہت بڑا کردار و ہاتھ رہا ہے. اور سیاسی ان کا بڑا اچھا وہ ماضی رہی ہے. تو انشاءاللہ العزیز کل بالکل ہو سکتا ہے نصیر صاحب بھی الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے میدان میں اترے. یہ ہماری پارٹی کا ایک پالیسی ساز وہ کمیٹی ہے، وہ انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. حلقہ 3 سے آپ کے جو اپوننٹ ہیں یا جو سابق پچھلے دور میں جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، وہ آپ کی صدارت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ سلطان صدر نہیں ہاں ہے. بالکل کیا کہتے ہیں؟ بالکل ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی. اچھی بات ہے، مجھے تسلیم نہ کرے، بلکہ وہ انٹرنل اور بہت سے لوگوں کو تسلیم کرتے ہیں. تو وہ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. میں کہتا ہوں آئندہ بھی یہ مجھے زندگی بھر تسلیم نہ کریں. بالکل ان کی مہربانی ہے، ان کا اپنی جہاں سے تھینک یو، مہربانی.